اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم ایک سبق جس کا عنوان ہے درد کا مارا، جو ایک افسانہ ہے، اسی کے بارے میں سوالات کے جوابات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو آج کا جو سبق ہے وہ بھی ہے سوالات پر مشتمل. آج ہم سمجھیں گے کہ جو کچھ سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ سوال جو ہے، سوال نمبر 4 ہے. سیاق و سباق اور مصنف کا حوالہ دے کر، تو سب سے پہلے یہاں پر چند الفاظ لکھے ہیں، ہم ان کے معنی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ان کے معنی کیا ہیں. پہلا لفظ ہے بورڈ پر سیاق و سباق، اس کے معنی ہیں سبق اور مضمون کا حوالہ. پھر ہے ماحصل، ماحصل کے معنی ہیں مقصد، سبق. اور تیسرا ہے خیالوں کا چاند، خیالوں کا چاند بڑی اور قیمتی چیز کی آرزو جو ملنے کی امید نہ ہو، یہ اس کا معنی ہے. تو اس کے بعد پشکرنات، پشکرنات ایک شخص ہے، جو ایک مصنف ہے، جو ایک قلمکار ہے، جس نے یہ افسانہ درد کا مارا لکھا ہے. تو درد کا مارا جو ہے یہ اس سبق کا عنوان ہے، اس سبق کی ہیڈنگ ہے یہ. پھر ہے بے بسی اور لاچاری، اس کے معنی غربت اور افلاسی کے ہیں. پھر ترس آنا، ترس آنا کے معنی ہیں رحم آنا. اس کے بعد والیان، والیان مالک یا حاکم یعنی حکمران کو کہتے ہیں. پھر ہے سات سمندر سے پار، یہ ایک لفظ ہے سات سمندر سے پار، اس کے معنی ہیں بہت دور منزل سے یعنی بہت دور سے. پھر ہے مکرانہ نظام حکومت، اس کے معنی نکلتے ہیں مکاری حکومت چلانا اور دوسروں کو اپنا غلام بنانا، یعنی مکاری حکومت سے غلام بنانا. پھر ہے کڑوی کسیلے، کڑوی کسیلے کے معنی ہیں زہر آلود، مضر، جو صحت کے لیے بہت ہی مضر ہو، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہاں، پھر ہے شاہی بیماری، شاہی بیماری کے معنی ہیں تپیدق، یہ ایک بہت ہی مضر اور خطرناک بیماری ہے جس کو شاہی بیماری کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہم اپنے سوالات کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں. تو سوال نمبر 4 ہے درج ذیل پیرا کا محصل لکھیے، یعنی درج ذیل پیرا کا محصل لکھیے، یعنی جو یہ سبق دیا گیا ہے، جو یہ پیرا، یہ اقتباس جو دیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے اپنی کتاب پر بھی. سوال نمبر 4، سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے. کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہے مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہو. یعنی اس کا معنی یہ ہے، یعنی دل تو چیتے کا بچہ خریدنا چاہتا ہے، لیکن جیب میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دکان سے چلی جاتی ہے اور بار بار آتی ہے اور بار بار مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہے. محرومی، لاچاری، مجبوری، آدمی کا اپنے آپ سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے، یعنی آدمی کو غربت کی وجہ سے اپنے آپ پر بھی بھروسہ اور اعتبار اٹھ جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ تھا سوال. اب ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اس کا جواب اس طرح سے دے سکتے ہیں.
ہم لکھیں گے یہ اقتباس یعنی یہ سطریں، یہ پیراگراف پشکر ناتھ کے افسانہ درد کا مارا سے لیا گیا ہے۔ اس میں قلم کار یعنی مصنف بیان کرتے ہیں کہ سمجھو کی دکان پر ایک بہت ہی خوبصورت مردہ چیتے کا بچہ دیکھ کر لڑکی نے اسے خریدنا چاہا، لیکن لڑکی کے پاس پورے پیسے نہیں تھے۔ سمجھو سمجھ گیا کہ لڑکی اپنے پسند کی چیز تو خریدنا چاہتی ہے، لیکن جیب اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، یعنی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ یہ ان پیسوں سے اگر ہیں بھی تو تھوڑے ہی پیسے ہیں، تو پورے پیسے نہیں ہیں۔ اگر اس کے پاس پورے پیسے ہوتے تو یہ اس چیتے کے بچے کو خرید سکتی، لیکن اس کا جیب اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس کے پاس اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ بے بسی ہے، لاچاری ہے، میرے لیے یہ بڑا ہی گناہ ہے۔ دراصل سمجھو نے اپنے بچپن میں غربت اور لاچاری کے دن دیکھے تھے، اس لیے اس کو انگریز لڑکی پر بہت ترس آیا۔ تو یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے، یعنی اس کا ہم نے سیاق بھی لکھا اور سبق بھی لکھا۔ تو سیاق سبق یعنی سیاق و سبق جو ہے وہ ہے درد کا مارا، اور مصنف جو ہے وہ ہے پشکر ناتھ۔ پھر اس کا محاصر یعنی اس کا مقصد ہم نے سنا، ہم نے دیکھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، یعنی 5واں سوال۔ انگریز جو والیان سلطنت تھے یعنی جو حکمران تھے، اور 7 سمندر یعنی دور سے پار سے تعلیم، علاج، چاندی کے سکے مکرانہ نظام حکومت لائی تھی، تو اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو اس کی وضاحت ہم یوں کر سکتے ہیں، مصنف وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، یعنی اس دور میں، یعنی پہلے 1947 سے پہلے ہمارے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز حکمران دور سے آئے تھے، وہ بہت ہی دور سے آئے تھے اور یہاں راج کرنے لگے تھے، یعنی یہاں پر حکومت کرنے لگے تھے۔ ان کا نظام حکومت جعل سازی اور دھوکہ دہی پر چلتا تھا۔ وہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور ان کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں چاندی کے سکے، تعلیم اور انگریزی طریقے علاج کو رواج دیا تھا۔ ان انگریزوں نے ایک طرف لوگوں کے لیے علاج معالجہ کے لیے دوائیاں اور تعلیم لائی تھی، لیکن دوسری طرف سے ان کا جو نظام حکومت تھا وہ مکرانہ تھا۔ وہ ہندوستانیوں کو غلام بنانا چاہتا تھا، لیکن ہندوستانیوں کو غلام بنایا، جس سے ہندوستانی لوگ طرح طرح کی مشکلات کے شکار ہوئے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم انگریزوں کے غلام بن گئے تو ہمیں کتنی مشکلات سے، کتنے خطرناک حالات سے سابقہ پڑا، تو کتنے شہید ہو گئے، پھر ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز لوگ جو تھے وہ مکار تھے، وہ جعل ساز تھے، وہ اپنی مکاری اور جعل سازی سے لوگوں کو غلام بنانا چاہتے تھے، اور غلام بھی بنایا تو بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی شہادتوں کے بعد ہندوستان ان انگریزوں کی حکومت سے، ان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اس سوال نمبر 5 کا جواب، یعنی اس کی وضاحت۔ پھر آپ چھٹا سوال دیکھیں گے۔ چھٹا سوال ہے، گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھویں سے ان کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی۔ تو اس کی وضاحت ایسے ہم کر سکتے ہیں، مصنف بیان کرتے ہیں کہ سمجھو جو ایک غریب کاریگر تھا، ان کے گھر میں آگ پر کھانا بنایا جاتا تھا، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ گیلی لکڑی کے کڑوے یعنی زہریلے دھویں سے سمجھو کی ماں کو شاہی بیماری یعنی تپیدق ہوا تھا، اور علاج نہ ملنے پر وہ اس بیماری سے فوت ہو گئی تھی۔ غربت اور افلاسی سے سمجھو کی ماں کی جان لے لی تھی، یعنی سمجھو ایک غریب انسان تھا،
تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کا اچھی طرح سے انتظام چلا سکے. اس کی ماں گیلے لکڑیوں سے آگ جلاتی تھی. تو اس سے کیا ہوا کہ اس کڑوے دھوئیں سے, اس زہریلے دھوئیں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی, دق لگ گیا تھا, اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کر سکتا. تو وہ ایسے ہی اس دنیا سے چل بسی. تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا سبق. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات آپ کو